سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ HIV پازیٹیو لا علمی سے بڑا المیہ کوئی نہیں۔ ورلڈ ایڈز ڈے کے حوالے سے، جو کہ دسمبر 1 کو منایا جاتا ہے، ایڈز کے بارے میں ہم معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ فی زمانہ ایڈز کی ڈائگنوسس صرف خون کے ٹیسٹ صحیح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مذکورہ ٹیسٹ سے صرف مرض کی تشخیص ہی نہیں بلکہ ان مریضوں کی بھی اسکریننگ کی جا سکتی ہے جو HIV پازیٹیو ہوں۔ یاد رکھیے، HIV پازیٹیو مریض کبھی بھی کسی کو خون کا عطیہ نہ دیں، اور اس حقیقت سے بھی نظر نہ چرائیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ان میں ایڈز کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ ایڈز سے محفوظ رہنے کے 2 ہی طریقے مستند ہیں: ایک جنسی تعلق میں احتیاط، اور دوم خون کا عطیہ لینے سے پہلے HIV اسکریننگ۔ اس ضمن میں محکمہ صحت نے بھی ایک محتاط پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کا سلوگن خود کو اپنی شریک حیات تک محدود رکھیں یعنی کہ یہ سلوگن تھا، لیکن ارباب اقتدار کو یاد نہیں رہا، یا پھر ہمارا معاشرہ یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایڈز کے زیادہ تر کیسے ہم جنس پرستی کے باعث رپورٹ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس موذی مرض کا علاج کسی حد تک دریافت ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے متعدد ممالک ہی اس پر اجارہ داری قائم ہوئی ہے، اور ایک عام شہری، خصوصاً پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیشی شہری کو اس تک رسائی ممکن نہیں۔ واضح رہے کہ HIV دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ صرف کراچی میں ہی اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد 6188 ہے۔ لہٰذا ایڈز جیسے خطرناک مرض سے نمٹنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ٹھوس اور مؤثر اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عوام الناس تک اس کی معلومات پہنچائی جائیں، جس کے ذریعے ہر فرد اس سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو اگر ہو جائے تو اس کے اوپر علاج معالجے کے اخراجات بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور اگر کمپلیکیشن میں چلا جائے تو جان بھی جا سکتی ہے۔